آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کیسے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کتنے دن رہے، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، ان میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات آیت نمبر 140 میں فرماتا ہے، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرا ڈالو، جس کے نام کا قرا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہے، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرا ڈالو۔ چنانچہ پھر قرا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرا ڈالا گیا، اس بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات آیت نمبر 141 میں فرماتا ہے کہ پھر قرا اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاء فرمایا کہ انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات آیت نمبر 142 میں فرماتا ہے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکل رہا ہے تو وہی مقصود ہے۔ چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے کہ آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 میں فرماتے ہیں، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے کہ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और दीगर अइम्मा ने ये हदीस नकल की है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी वो ये ही है। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। ये दुआ मुस्तजबात है और मकबूल दुआओं में से है। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस परेशानी से निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला सूरतुल अनबिया आयत नंबर 88 में फरमाता है, तो हमने इसकी पुकार सुन ली और इसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज आप शब व रोज यही दुआ मांगते रहे। इस मुद्दत के खत्म होने पर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी। मछली साहिल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरत साफात आयत नंबर 145 में बयान किया है। बस इसे हमने चटियल मैदान में डाल दिया और वो इस वक्त बीमार थे। आप वहाँ इसी तरह लेटे रहे। फिर अल्लाह की कुदरत के आपके करीब एक बेलदार दरख्त उगा, जैसा कि सूरत साफात आयत नंबर 146 में है, और इस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। इस कद्दू के दरख्त के मुतल्लिक मुफस्सिरीन का कहना है कि अल्लाह ताला इस दरख्त का इंतखाब इसलिए फरमाया था कि इस दरख्त के पत्ते चौड़े होते हैं, इनके साए में उन्हें ढांप दिया गया ताकि हवा से अजियत ना पहुंचे, इसलिए कि इनके जिस्म से जिल्द उतर गई थी। फिर इस दरख्त से खुशकुन खुशबू भी आती थी। इस खुशबू ने उन्हें फरत बख्शी। फिर कद्दू की खुशबू में एक खसूसियत ये भी है कि हिशरातुल आज को दूर रखती है। अल्लाह ताला ने इन्हीं खसूसियात की वजह से इस बेलदार दरख्त का इंतखाब फरमाया था ताकि आप हर तरह की तकालीफ से महफूज रहे। ये है अल्लाह ताला की कुदरत, सुभान अल्लाह। इस तरह मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके पास एक पहाड़ी बकरी भेज दी। वो आपके करीब आती और आपके सर के ऊपर अपनी टांगे फैलाए खड़ी हो जाती और इस तरह इनके थन आपके मुंह में चले जाते और आप उनसे ख्वाहिश के मुताबिक दूध पीते। ये था आपका खाना और पीना। रफ्ता रफ्ता आपकी हालत बेहतर हो गई, तवाना और तंदुरुस्त हो गए, फिर आप उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब आपकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ताला ने आपको फिर अपनी कौम की तरफ लौटाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।